ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ اپنے فون پر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ خود موجود ہیں اور آپ کسی ایسے سنگین جرم کا اعتراف کر رہے ہیں جو بھی آپ نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں۔ واقعی یہ تو بڑا خوفناک خیال ہے۔ بالکل، مطلب آپ کی آواز کا اتار چڑھاؤ، آپ کے چہرے کے تاثرات، سب کچھ بالکل آپ جیسا ہے، لیکن آپ کو اندر سے پتا ہے کہ یہ ایک سفید جھوٹ ہے۔ اب سب سے خوفناک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس دنیا کو یا قانون کو یہ یقین دلا سکیں گے کہ جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک لرزہ خیز صورتحال ہے، کیونکہ مطلب ہم انسانوں نے نا ہزاروں سالوں سے اپنی نفسیات کی بنیاد بس ایک ہی اصول پر رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی سچ ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہماری آنکھیں اور ہمارے کان ہماری حقیقت کا سب سے بڑا ثبوت رہے ہیں، لیکن آج ٹیکنالوجی نے اس بنیادی انسانی کسوٹی کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ہاں ہاں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں اس کا بنیادی خاکہ محمد فاروق راشد صاحب کے ایک انتہائی فکر انگیز مقالے سے لیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت، دجال کا فتنہ اور ہماری فکری و روحانی ذمہ داری۔ زبردست موضوع ہے، یعنی بہت ہی بروقت۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی صرف ایک نیا سافٹ ویئر نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اسے قدیم پیش گوئیوں اور الہیات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا فکری اور روحانی امتحان ہے۔ کیا ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سچائی کے قریب جا رہے ہیں یا کسی ایسے فریب نظر میں قید ہو رہے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ کی تفریق ہی مٹ گئی ہے؟ دیکھیں، یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کو صرف سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں صرف اس کے فائدے نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم اسے اس مقالے کی روشنی میں ایک فکری اور روحانی اینک سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک ٹول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا نیا ماحول بنا رہی ہے جو ہمارے شعور کو خاموشی سے ہیک کر رہا ہے۔ ہیک کر رہا ہے، واقعی۔ اور اس تحریر میں گفتگو کی بنیاد ایک بڑے طاقتور مذہبی حوالے سے رکھی گئی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ذکر ہے جس میں وارننگ دی گئی تھی کہ دجال کے ظہور سے پہلے دھوکے کے سال آئیں گے۔ ہاں بالکل۔ اور ان سالوں کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ اب اگر ہم اس بات کو آج کے دور پر منطبق کریں تو یہ بالکل ہمارے آج کے نیوز سائیکل اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی عکاسی کرتا ہے نا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، انسان نے تاریخ میں ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، لیکن آج جس پیمانے پر اور جس حساب کتاب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نا، وہ بے مثال ہے۔ جب ہم ڈیپ فیک یا مصنوعی آوازوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف کسی تصویر کو کاٹ کر جوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ جنریٹو ایڈورسریل نیٹ ورکس کہلاتے ہیں، یعنی اے آئی کا ایک حصہ جھوٹ بناتا ہے اور دوسرا حصہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تب تک آپس میں لڑتے رہتے ہیں جب تک وہ جھوٹ اتنا پرفیکٹ نہ ہو جائے کہ کوئی مشین بھی اسے نہ پکڑ سکے۔ او مائی گاڈ، مطلب مشینیں خود آپس میں ٹریننگ کر رہی ہیں دھوکہ دینے کی؟ بالکل۔ تو سوچئے، جب مشین خود اس دھوکے کو نہیں پکڑ پا رہی تو ہمارا انسانی دماغ جو ہزاروں سال پرانا ہارڈ ویئر ہے، وہ اس ڈیجیٹل سراب کو کیسے پہچانے گا؟ چلے اب اس ساری بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کسی انتہائی گہری دھند میں بغیر کسی روشنی کے ڈرائیو کر رہے ہوں۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کو اپنی آنکھوں پر، اپنے حواس پر بھی اعتبار نہیں رہتا۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، مطلب ایسے واقعات جو کبھی ہوئے ہی نہیں، ان کی ویڈیوز راتوں رات وائرل ہو جاتی ہیں اور کروڑوں لوگ انہیں سچ مان لیتے ہیں۔ تو ہاں، کیا واقعی ہم ان دھوکے کے سالوں کے بالکل وسط میں کھڑے ہیں جہاں ٹیکنالوجی نے ہماری سچ پرکھنے کی صلاحیت کو ہیک کر لیا ہے؟ یقیناً، اور اس سارے عمل کا سب سے خطرناک پہلو یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بار دھوکہ کھا لیں۔ تو پھر کیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ دراصل حقیقت کے تصور کا بحران ہے۔ جب ہم بار بار ڈیپ فیک اور جعلی خبروں کا شکار ہوتے ہیں نا تو دماغ تھک جاتا ہے۔
ایک ایسی نفسیاتی کیفیت پیدا ہوتی ہے جہاں معاشرے کا اجتماعی شعور مفلوج ہونے لگتا ہے اور لوگ سچ کی تلاش ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب کچھ بھی سچ نہیں ہے تو پھر میں بس اسی بات پر یقین کروں گا جو میرے اپنے نظریات سے ملتی جلتی ہو۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب موضوعی حقیقت یا آبجیکٹیو ریالٹی مر جاتی ہے۔ یعنی باہر سے تو ایک پورا جال بچھا ہوا ہے جسے ہم ایک بیرونی دھوکہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مقالہ تو اس سے ایک قدم آگے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دھوکہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہم انسان اندر سے کمزور نہ ہو جائیں۔ میں یہاں اس تصور کی طرف آنا چاہتی ہوں جسے ہم دو دھاری تلوار کہتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن میرا خیال ہے اب یہ تلوار والی تشبیہ تھوڑی پرانی ہو گئی ہے۔ ٹیکنالوجی اب کوئی تلوار نہیں ہے جسے ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں، یہ تو اب ہمارے دماغ کا حصہ بن چکی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہم اسے ایک آؤٹ سورسڈ دماغ کہہ سکتے ہیں، اور مقالے میں اس کیفیت کو بہت خوبصورتی سے فکری مفلوجی کا نام دیا گیا ہے۔ فکری مفلوجی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اے آئی نے ہماری زندگیوں میں بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ طبی تحقیق، تعلیم، ہر چیز تیز ہو گئی ہے، لیکن خاموشی سے اس نے ہم سے سوچنے کا عمل چھین لیا ہے۔ آج ہم گہرائی میں اتر کر تجزیہ نہیں کرنا چاہتے، بس ہر سوال کا فوری جواب چاہتے ہیں۔ اچھا، ذرا یہاں رکیے، میں اس پر تھوڑی سی تنقید کرنا چاہوں گی، ایک پش بیک دینا چاہوں گی۔ مطلب اگر ہم اسے جی پی ایس کی مثال سے دیکھیں نا، ٹھیک ہے، جب سے ہم نے جی پی ایس استعمال کرنا شروع کیا، ہم نے راستے یاد رکھنے چھوڑ دیے۔ سائنس اسے کوگنیٹو آف لوڈنگ کہتی ہے۔ لیکن کیا ٹیکنالوجی کا مقصد ہی ہماری زندگی کو آسان بنانا نہیں تھا؟ جب کیلکولیٹر آئے تھے تب بھی لوگ کہتے تھے کہ دماغ ختم ہو جائے گا، لیکن ہم نے بس حساب کتاب مشین کو دیا اور خود بڑی چیزوں پر فوکس کیا۔ کیا اے آئی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے؟ کیا ہر چیز کا فوری جواب ملنا وقت بچانے کا طریقہ نہیں؟ تو پھر ہم اسے مفلوجی یا بیماری کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت زبردست اور واقعی ایک جائز سوال ہے، لیکن کیلکولیٹر اور اے آئی میں ایک بہت بنیادی اور خطرناک فرق ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وہ کیا؟ دیکھیں، کیلکولیٹر صرف گنتی کرتا ہے، وہ ایک حسابی عمل کو آؤٹ سورس کرتا ہے۔ لیکن جب آپ چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں نا، تو آپ صرف گنتی آؤٹ سورس نہیں کر رہے، آپ اپنا استدلال، اپنا اخلاقی فیصلہ اور معلومات کا تجزیہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اوہ اچھا۔ اور یہ ہمارے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کا کام ہے، یعنی جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ ویٹ، واقعی؟ یعنی ہم صرف کام مشین سے نہیں کروا رہے، بلکہ ہم مشین سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے سوچو بھی تم ہی؟ بالکل یہی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھی فلاں کتاب کی سمری نکال دو یا فلاں مسئلے پر ایک متوازن رائے لکھ دو، تو ہم دراصل سوچنے کا وہ عمل جو ہمیں شعور دیتا ہے وہ ایک بے جان الگورتھم کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور سہولت اور غلامی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ڈرانے والی بات ہے۔ دجال کا فتنہ یا دھوکے کا کوئی بھی بڑا نظام تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہ ایک ایسے معاشرے پر حملہ کرے جو سوچنا چھوڑ چکا ہو۔ ایک ایسا ہجوم جس نے اپنا شعور مشین کو دے دیا ہو، اسے تو کسی بھی جھوٹ پر بآسانی یقین دلایا جا سکتا ہے۔ یہ تشریح واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ مطلب مسئلہ جواب جلدی ملنے میں نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جواب پر سوال اٹھانا چھوڑ دیا ہے۔ اور جب انسان فکری طور پر مفلوج ہو کر ٹیکنالوجی کا غلام بنتا ہے تو وہ اس جال میں پوری طرح پھنس جاتا ہے جسے ذرائع نے ایک نظام فریب کا نام دیا ہے۔ بالکل، نظام فریب۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مقالے میں کچھ ایسی قدیم پیش گوئیوں کا ذکر ہے جو اگر ہم 100 سال پہلے پڑھتے تو شاید دیو ملائی کہانیاں لگتیں، جیسے بولتے جوتے اور چیزیں جو گھر کے حالات بتاتی ہیں۔ جی ہاں، ان احادیث کا حوالہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ان میں ذکر ہے کہ ایک وقت آئے گا جب جوتے انسان سے بات کریں گے اور چیزیں انسان کو اس کے گھر کے حالات بتائیں گی۔ تو کیا ہم اسے علامتی مانیں یا آج کی حقیقت؟ کیونکہ مطلب میرے سمارٹ سپیکرز میری باتیں سن کر مجھے بتا رہے ہیں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جوتے اور سمارٹ واچز، یہ تو سب ہو رہا ہے۔ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ الہامی پیشگوئیاں اکثر علامتی ہوتی ہیں، لیکن آج کی سمارٹ واچز یا جوتوں میں لگے ٹریکرز واقعی سرورز کے ساتھ بات ہی تو کر رہے ہیں، اور سمارٹ کیمرے ہمیں گھر کا حال بتا رہے ہیں۔ یہ استعارے آج حقیقت بن چکے ہیں۔ ہاں بالکل۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک وہ پیشگوئی ہے جس میں کہا گیا کہ دجال لوگوں کے حواس کو اس قدر دھوکہ دے گا کہ جنت کو جہنم اور جہنم کو جنت دکھائے گا۔
ہاں، یہ وہ حصہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ جب میں آج کی وی آر یعنی ورچوئل ریالٹی اور میٹاورس کو دیکھتی ہوں، جہاں آپ ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں اور ایک بالکل مختلف دنیا میں چلے جاتے ہیں، کیا یہ اسی مصنوعی حقیقت کا آغاز نہیں ہے؟ 100%۔ اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وی آر دماغ کو کیسے ہیک کرتا ہے۔ جب آپ وی آر ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں تو وہ آپ کی پیریفرل ویژن کو بلاک کر دیتا ہے صحیح۔ اور آپ کے دماغ کے ویژول کورٹیکس کو ڈائریکٹ مصنوعی روشنی اور تصاویر فیڈ کرتا ہے۔ آپ منطقی طور پر جانتے ہیں کہ آپ کمرے میں ہیں، لیکن اگر وی آر میں آپ کسی عمارت سے گریں تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، پسینہ آ جائے گا۔ یعنی ٹیکنالوجی ہمارے حواس کو بائی پاس کر کے سیدھا اعصابی نظام کو کنٹرول کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہی اس نظام فریب کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انسان کو ایسی دنیا میں قید کر سکتی ہے جہاں تکلیف کو سکون اور سکون کو تکلیف بنا کر پیش کیا جا سکے۔ اس لیے مقالے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دجال کا فتنہ صرف ایک شخص کا نام نہیں، بلکہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک نظام فریب ہے جو ہمارے سمارٹ فونز اور سکرینز کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر واقعی صورتحال اتنی سنگین ہے اور ہمارے حواس ہیک ہو چکے ہیں، تو ہم اپنا اور اپنی نسلوں کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو بالکل نہتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے سامنے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایمان اور سائنس کا توازن کام آتا ہے۔ مقالے میں بتایا گیا ہے کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن ایمان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیوں ضروری ہیں۔ اگر ہم صرف سائنس پر چلیں گے تو اندھے ہو جائیں گے۔ بالکل۔ مصنف نے بچاؤ کے کچھ راستے بتائے ہیں۔ پہلا، قرآن اور حدیث سے تعلق، جو اس اندھیرے میں روشنی ہے۔ دوسرا، مستند علماء کی رہنمائی۔ یہ تو ہو گیا روحانی پہلو، لیکن کچھ سماجی اور عملی راستے بھی ہیں، جیسے تحقیق اور تصدیق، یعنی خبر کو فوراً قبول نہ کرنا اور تنقیدی سوچ۔ لیکن یہاں میں ویژن اکیڈمی کے حوالے سے جو فکری قلعے کی بات کی گئی ہے اس پر آنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ ہم اس ڈیجیٹل دور میں بچوں کو تنقیدی سوچ سکھا کیسے سکتے ہیں؟ جب بچہ اسکول سے آتا ہے اور ہوم ورک اے آئی سے 2 منٹ میں کر لیتا ہے، تو علم اور شعور کا یہ توازن پریکٹیکلی کیسے قائم ہو؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی کا استعمال ترک نہیں کرنا۔ ہم بچوں سے لیپ ٹاپ نہیں چھین سکتے۔ حل یہ ہے کہ انہیں علم اور شعور کا فرق سکھائیں۔ علم آج سستا ہے، اے آئی معلومات کے پہاڑ دے سکتا ہے۔ بالکل، ایک کلک پر۔ ہاں، لیکن شعور یہ جانچنے کا نام ہے کہ کیا وہ معلومات سچ ہیں، ان کا ماخذ کیا ہے۔ پریکٹیکل طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ ہوم ورک اے آئی سے کرتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ ٹھیک ہے، اب اس مضمون میں سے 3 خامیاں نکال کر دکھاؤ، یا اس پر جوابی دلائل دو۔ واہ، کیا بات ہے! یعنی ہم ان سے کہیں کہ ٹیکنالوجی پر اندھا اعتماد ختم کرو۔ بالکل، فیصلہ سازی انسان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جب بچے سوال کرنا سیکھ جائیں گے تو وہ اسکرین کی چمک سے مروب نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ فکری کلا۔ بہت خوبصورت بات۔ اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو صاف ظاہر ہے کہ مصنوعی ذہانت صرف ایک مشین نہیں بلکہ ہمارا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ خطرہ یہ نہیں کہ مشینیں خود سوچنے لگیں گی، خطرہ یہ ہے کہ ہم انسان خود سوچنا چھوڑ دیں گے۔ جی، اور دجال کا نظام فریب اسی دن کامیاب ہوگا جب ہم اپنی مرضی سے اپنا شعور ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور یہ کوئی مستقبل کی کہانی نہیں ہے، یہ ہمارا روز کا امتحان ہے۔ تو اسی فکر انگیز بات کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ ہم ہر صبح اپنا فون اٹھا کر پریکٹس کر رہے ہیں۔ اور جانے سے پہلے ہم آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بالکل۔ آج کے دن میں وہ کون سی ایک حقیقت ہے جسے ہم نے محض اس لیے سچ مان لیا کیونکہ وہ کسی اسکرین پر چمک رہی تھی اور ہم نے اس کی تحقیق کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی؟ سوچیے گا ضرور۔